البتہ ایک بات ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ روزہ رکھو؟ روزے میں تو ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دینے والی عبادت ہے، بھوکا رہنا تکلیف دینا ہے، پیاسا رہنا تکلیف دینا ہے، اور بیوی سے دوری اختیار کرنا یہ تکلیف ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ تکلیف نہیں بلکہ کیا ہے، یہ تقویٰ کی پہچان ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، متقی اور پرہیزگار کی جب بات آ گئی تو اب یہاں پہ میں ایک اہم سی بات بتا دوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے سے اس کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہیں تک نہیں بلکہ کیا کیا جاتا ہے، عتق من النیران، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا جہنم سے جو آزادی ملتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے جس سے بندے کو کیا ہو جائے، جہنم سے آزادی مل جائے۔ اور جہنم سے آزادی ملنا یہ آسان نہیں ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ برحق، اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اگر دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے روزے جو مومنوں پر فرض کیا، اس میں ایک اہم نقطہ نظر آتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ کتنے ماؤں سے بھی زیادہ؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو اسی لیے اب جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو اب یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ روزہ تکلیف ہے، بھوکا رہنا تکلیف ہے، اور پیاسا رہنا تکلیف ہے، بیوی سے دور رہنا تکلیف ہے۔ ایسا کہنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں درست نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا ہی زیادہ محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف رکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ایک طرف رکھا جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندوں پر اس سے زیادہ ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب ماں، بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو جب ماں اپنے بچے کو لے کر کے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے یہاں لے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کچھ دوائیاں دیتے ہیں۔ جب دوائیاں دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ماں اس دوائی کو لے کر کے گھر آتی ہے، آنے کے بعد اس کو کھلانا شروع کرتی ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے، اماں یہ دوا میٹھا ہے، اس کو میں کھاؤں گا، یہ دوا کڑوا ہے، میں اس کو کھا نہیں پاؤں گا، اسی لیے اس دوائی کو پھینک دیا جائے، میں اسے کھا نہیں سکتا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، ماں کی ممتا دیکھیں، ماں کی ممتا تو ایسی ہے کہ ماں وہاں کیا کرتی ہے، چمچ لیتی ہے، لینے کے بعد منہ میں دوائی ڈالتی ہے تو چمچ سے کھولتی ہے اور زبردستی دوائی کو ڈالتی ہے۔ زبردستی بیٹا چھٹپٹا رہا ہوتا ہے، بیٹا تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن ماں یہاں تکلیف یہ نہیں کر رہا ہے کہ بیٹا کو تکلیف ہو رہی ہے تو دوا نہ کھلایا جائے، ایسا ماں نہیں سوچتی ہے، کیونکہ بھلائی اسی میں ہے اور شفا اسی دوائی میں ہے۔ اللہ تبارک ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دوائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے شفا رکھا ہو، اسی لیے ماں زبردستی اس کو کھلانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اب دیکھیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، احکم الحاکمین ہے، روزے کی حکمت کو وہی بہتر جانتا ہے۔ جب روزے کی حکمت کو وہی سب سے بہتر جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے میرے بندو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ صرف تم پر روزہ فرض نہیں ہے کہ بلکہ تم سے پہلے آنے والے جتنے بھی امتی ہیں سب پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اچھا انسان ہو جاؤ، تاکہ تم اچھا مومن ہو جاؤ، تاکہ تمہیں جنت مل پائے۔ ماں یہاں اسی لیے بچوں کو زبردستی دوا کھلا رہی ہے تاکہ میرے بچے کو صحت مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہاں فرض اسی لیے روزہ کر رہا ہے تاکہ میرا بندہ متقی ہو جائے اور جنت میں پہنچ جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ، اور اس کا رزلٹ بھی بیان کیا، لعلکم تتقون۔